آج ہم ایئر انڈیا کی فلائٹ AI-171 کے ایک بہت ہی خیر معمولی حادثے کا تفصیلی جائزہ لے رہی ہیں۔ یہ واقعہ احمد آباد کے قریب پیش آیا تھا۔ جی، اور ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ زیادہ تر تحقیقاتی رپورٹس پر مبنی ہیں۔ اس واقعے میں ایک ایسی گتھی ہے جو آج تک مکمل طور پر سلجھائی نہیں جا سکی۔ بالکل، بنیادی طور پر ہوا یہ کہ جہاز جیسے ہی اڑا اس کے فوراً بعد دونوں انجن بند ہو گئے۔ ہاں، اور یہی اصل معمہ ہے۔ انجن بند کیوں ہوئے؟ وجہ یہ تھی کہ ایندھن یعنی فیول کی سپلائی رک گئی تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ کاکپٹ میں جو فیول کنٹرول سوئچز ہوتے ہیں نا، وہ رن پوزیشن سے اچانک کٹ آف پوزیشن پر چلے گئے۔ کٹ آف پر مطلب بند؟ جی ہاں، بند۔ اور یہ کب ہوا؟ ٹیک آف کے صرف چند سیکنڈ بعد۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انجن پر سب سے زیادہ لوڈ ہوتا ہے۔ ٹیک آف کے فوراً بعد دونوں انجنوں کا ایندھن بند ہو جانا، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ بالکل۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ سمجھیں کہ آخر یہ سوئچز کیسے حرکت میں آئے، کیا ہوا تھا کاکپٹ کے اندر۔ جی، آئیے اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ رپورٹ کے مطابق دونوں سوئچز کے کٹ آف پر جانے میں صرف 1 سیکنڈ کا فرق تھا۔ صرف 1 سیکنڈ؟ یعنی تقریباً ایک ساتھ ہی؟ جی بالکل، تقریباً ایک ہی وقت میں دونوں انجنوں کا فیول کٹ گیا۔ اس سے تو پہلا خیال یہی آتا ہے کہ شاید کسی نے جان بوجھ کا کیا ہو۔ ہاں، یہ سوال ذہن میں آتا ہے، لیکن یہیں پر کاکپٹ وائس ریکارڈر یعنی CVR کی ریکارڈنگ بہت اہم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس میں کیا تھا؟ CVR پر ایک پائلٹ دوسرے سے پوچھتا ہے، تم نے کیوں بند کیا؟ اوہ! اور دوسرا پائلٹ فوراً جواب دیتا ہے، میں نے نہیں کیا۔ یہ مکالمہ یہ بہت کچھ بتاتا ہے۔ مطلب دونوں پائلٹس لاعلم تھے کہ سوئچز کیسے بند ہوئے، یا کم از کم وہ یہی کہہ رہے تھے؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ یا تو یہ کوئی حادثاتی عمل تھا، کوئی غلطی سے ہاتھ لگ گیا ہو، یا پھر کوئی بہت ہی نایاب قسم کی تکنیکی خرابی تھی۔ تو جب انجن بند ہو گئے، ظاہر ہے پائلٹس نے کچھ تو کیا ہوگا۔ جی بالکل، انہوں نے فوراً انجن دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوششیں شروع کیں۔ ریکارڈز بتاتے ہیں کہ کئی بار کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ دونوں انجن مکمل طور پر بند تھے، اور جب انجن بند ہوتے ہیں تو جہاز کے زیادہ تر الیکٹرک سسٹم بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل، تو انہیں پھر ہنگامی بجلی کے لیے RAT کا استعمال کرنا پڑا، ریم ایئر ٹربائن۔ یعنی وہ چھوٹا ٹربائن جو ہوا سے بجلی بناتا ہے؟ جی، جو جہاز کے نیچے سے نکلتا ہے اور ہوا کے دباؤ سے گھوم کر ضروری سسٹمز کو بجلی دیتا ہے۔ یہ انتہائی ایمرجنسی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک ڈرامائی صورتحال تھی۔ اچھا، لیکن تحقیقات میں ایک اور بڑا موڑ آیا تھا، ہے نا؟ وہ سوئچز کے بارے میں۔ جی ہاں، اور شاید یہی اس کیس کا سب سے بڑا معمہ ہے۔ وہ کیا؟ جب تحقیقاتی ٹیم حادثے کی جگہ پر پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ دونوں فیول کنٹرول سوئچز وہ واپس رن پوزیشن میں تھے۔ کیا مطلب واپس آن تھے؟ جی، وہ واپس اپنی اصلی یعنی آن حالت میں پائے گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ کٹ آف پر گئے تھے تو… بالکل، یہی سوال سب کے ذہن میں آیا کہ وہ واپس رن پر کیسے آ گئے۔ کیا حادثے کے وقت تو شدید جھٹکا لگا، اس سے ایسا ہوا، یا کوئی اور وجہ تھی؟ اس ایک چیز نے پوری تحقیقات کو بہت زیادہ پیچیدہ بنا دیا۔ یہ تو واقعی ناقابل یقین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سیدھا سادہ کیس نہیں تھا کہ بس تکنیکی خرابی ہوئی یا انسانی غلطی، اس کے پیچھے اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یقیناً، یہ واقعہ کئی اہم سوالات کھڑے کرتا ہے۔ ایک تو کاکپٹ کا ڈیزائن، کیا ان سوئچز کی جگہ ایسی تھی کہ ٹیک آف جیسے اہم لمحے میں غلطی سے ہاتھ لگنے کا امکان ہو؟ ایرگونومکس کا مسئلہ۔ جی، پھر انسانی عوامل۔ CVR ریکارڈنگ بتاتی ہے کہ پائلٹس خود بھی حیران تھے۔ اس شدید دباؤ میں ان کا آپس میں رابطہ، صورتحال کو سمجھنا، یہ سب بہت اہم تھا۔ صحیح۔ اور تیسرا، خود سسٹم کی پیچیدگی۔ کیا کوئی ایسی انوکھی تکنیکی خرابی ممکن ہے جو سوئچز کو خود بخود حرکت دے اور پھر شاید خود ہی ٹھیک بھی ہو جائے، یا کم از کم واپس اپنی جگہ پر آ جائیں سوئچز؟ تو یہ صرف ایک حادثے کی کہانی نہیں، بلکہ یہ جدید جہازوں کے نظام، انسانی رویے اور ٹیکنالوجی کے آپسی تعلق کی پیچیدگیوں کو بھی سامنے لاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ فیول سوئچز کا پراسرار طریقے سے کٹ آف پر جانا، پائلٹس کا کہنا کہ انہوں نے نہیں کیا، اور پھر حادثے کے بعد ان کا واپس رن پوزیشن میں ملنا، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بالکل۔ یہ تیاری کے ڈیزائن، اس کے حفاظتی نظام اور انسانی عمل دخل کے درمیان جو ایک نازک توازن ہے، اس پر بہت سنجیدہ سوالات اٹھاتا ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب ٹیکنالوجی
اور انسانی عنصر دونوں ہی اس طرح غیر متوقع طور پر کام کریں یا الجھن پیدا کریں، تو مستقبل میں ایسے پیچیدہ واقعات سے بچنے کے لیے ہم سب سے بڑا سبق کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔